اچھا جی، پیسیو اسموکنگ تو ویسے صدف میں نے بھی بہت کی ہوگی. پیسیو اسموکنگ آپ کو بھی بہت انہیل کرنے کا موقع ملا. ایسے روم میں بیٹھے ہوں جہاں وینٹیلیشن نہ ہو. اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہم نے تو کون کون سا دھواں انہیل نہیں کیا. بسوں کا دھواں، فیکٹریوں کا دھواں، نہ جانے کیا کیا کس کس طرح کے دھوئیں ہم نے انہیل کیے ہیں. ان میں پیسیو اسموکنگ بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ خطرناک جو ہے وہ پیسیو اسموکنگ ہی ہوتی ہے فار دا پیپل. تو باقی یہ ہے کہ کس طریقے کس طرح کی بیماریاں. ظاہر ہے کہ یہ جو دھواں ہوتا ہے، یہ جو ہوا میں معلق ذرات ہوتے ہیں، جیسے ہم PM2 پارٹیکلز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کارسینوجنز بھی ہوتے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی ہیلتھ سائنسز میڈیسن کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر رومینہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رومینہ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہم خود بھی فیس کرتے ہیں، میں اور صدف بھی بہت پیسیو اسموکنگ کر چکے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے دھواں سبھی کر چکے ہیں. تو یہ ایکٹیو سے کتنا مختلف ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ اسموک شاید اتنا خطرناک نہیں ہے اور اسی لیے اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صحت کے حوالے سے دیکھیں تو سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی ہمارے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ ایکٹیو اسموکنگ خطرناک ہے. اچھا، ایک چیز جو بڑا انکشاف ہوا ہے تحقیق میں کہ یہ بچے بہت زیادہ اس سے متاثر ہیں، تو مطلب بچوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے، یہ وجہ ہے؟ جی، تو یہ ہم نے ہی تحقیق ابھی حال ہی میں کی جس میں ہم نے کراچی میں 40 اسکولوں میں کام کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں 99.4% تقریباً سبھی بچے آپ کہہ لیں 99.4% بچے جو ہیں وہ سیکنڈ ہینڈ اسموک کا شکار ہیں، یعنی کہ ان کے ماحول میں سیکنڈ ہینڈ اسموک جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ ایک بہت تشویشناک، جبکہ کہا جاتا ہے بچوں کے سامنے تو اسموکنگ کرنی بھی نہیں چاہیے. جی، لیکن سیڈلی جو ہماری فائنڈنگ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اور آپ یہ دیکھیے میم کہ ہمارے بچپن میں وہ ایڈز بھی چلا کرتے تھے کہ والد صاحب سگریٹ پی رہے ہیں تو بچہ جو ہے وہ پینسل جلا رہا ہے. جی، تو وہ کیسے اس سے مطلب یہ کہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ جی آپ نے بچوں کے سامنے یہ نہیں کرنا. اور دوسرا اس کا جو دھواں ہوتا ہے بعض اوقات کچھ لوگوں کو وہ بھی اٹریکٹیو لگتا ہے، دے گیٹ اٹریکٹیڈ ٹو اٹ. تو کیا اس کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ باقی تو اب طرح طرح کی پابندیاں تو لگا رہے ہیں، ٹیکسز بڑھا رہے ہیں، اور کیا کریں؟ جی، تو اصل میں ایک WHO کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو کہ پاکستان سائن کر چکا ہے اور اس پورے ڈاکیومنٹ کا پرپز ہی یہ ہے کہ ملک میں تمباکو نوشی، ہر قسم کی تمباکو نوشی، چاہے وہ ایکٹیو ہو چاہے سیکنڈ ہینڈ ہو، اس کو کنٹرول کیا جائے. اور اس کا ایک آرٹیکل بالخصوص اس بات پر ہے کہ لوگوں کا ایکسپوجر جو ہے سیکنڈ ہینڈ اسموک کا وہ کم کیا جائے. تو اس حوالے سے تمام انڈور جگہیں، تمام تعلیمی، جس میں تعلیمی ادارے بھی آ جاتے ہیں، جس میں دفاتر آ جاتے ہیں، ریسٹورانٹ آ جاتے ہیں، تمام پبلک اسپیسز، ٹرانسپورٹ، ہر جگہ اس قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں قانون تو ہمارے ملک میں موجود ہے، بہت اچھا، جی ہاں، بہت اچھا قانون موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے جگہیں ہیں بٹ اسٹل. جی، تو ایک چیز مجھے بتائیے گا، سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں صرف سگریٹ نوشی، سگریٹ سے ہی جو دھواں نکلتا ہے وہ ہے، یہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں جیسے بسز کا دھواں ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ اگر ہم سیکنڈ ہینڈ اسموک کی بات کرتے ہیں تو ان پرٹیکولر تو ہم ٹبیکو ایکسپوجر ہی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب جس طرح سے کہ ای سگریٹس بھی آ گئی ہیں تو اس کو سیکنڈ ہینڈ، اس کو بھی ہم سیکنڈ ہینڈ انہلیشن کہیں گے، یا جو ہماری انوائرمنٹ جو خراب ہے اور اس سے جو ہم انہیل کر رہے ہیں. I'd like to ask about that کیونکہ وہ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو مسلسل فل کرتے رہتے ہیں. اور سگریٹ میں تو چلو آپ کو تھوڑا سا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے نہیں پینی، والدین کے سامنے نہیں پینی، وہ آپ فل کر کے اس کو کرتے رہتے ہیں، یوز کرتے رہتے ہیں. تو اس کا بھی کوئی اسموک ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کا بھی ایروسولز ہوتے ہیں، وہ اسموک نہیں ہے ایکچولی، وہ ایروسولز ہیں. اور کیونکہ ابھی ذرا ای سگریٹس اور ویپنگ ریلیٹیولی نئی ہے تو اس پہ تحقیق کم ہے، لیکن بہرحال ہمیں جو جتنی تحقیق ہوئی ہے اس سے ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی صحت، جی ہاں ہے تو نکوٹین، تو وہ بھی صحت کے لیے بہت خراب ہے. بالکل اس کا ظاہر ہے، لیکن ہمارے یہاں نا تھوڑا سا یہ ہے، باؤنڈریز ہم سیٹ نہیں کر سکتے، لوگ برا مان جاتے ہیں. اگر آپ انہیں بتائیں کہ آپ کی یہ بات مجھے افیکٹ کر رہی ہے، فرض کریں ایک روم میں کچھ لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو میٹنگ کرنی ہے، بٹ یو کین ناٹ سے کہ پلیز یہ نہ کریں کیونکہ برا مان. یو ہیو ٹو سے. تھینک یو سو مچ
प्रोफेसर रोमिना इकबाल, मुझे तो डर ये लगता है कि कहीं एक्टिव के बजाय पैसिव स्मोकिंग पर लोगों को गिरफ्तार ना कर लें। सती साहब, आपने सिगरेट का पैसिव धुआं इनहेल किया है।